بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چار مشکلات کی چار چابیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان چابیوں کے ہوتے ہوئے ایسے آسان حل کے ہوتے ہوئے انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی پریشانی ہے، یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، یہ دروازہ کھل ہی نہیں سکتا، یہ مصیبت ٹل ہی نہیں سکتی۔ اس تناظر میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس شخص پر جس کے پاس چار راہ حل موجود ہیں، وہ چاہے تو ان چابیوں سے یہ دروازے کھول سکتا ہے، ان اذکار کے ذریعے سے ان مشکلات کو حل کر سکتا ہے، لیکن حل نہیں کرتا۔ وہ چار پریشانیاں کون ہیں اور وہ چار چابیاں کون سی ہیں جو امام صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر، عجبت لمن خاف، تعجب ہے اس انسان پر جو ڈرتا ہے۔ وہ ڈرنے والا انسان اس ذکر سے متوسل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن مجید کی اس نورانی آیت سے استفادہ کیوں نہیں کرتا جس میں خدا متعال نے فرمایا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اصل قصہ اس طرح ہے، سورہ آل عمران کی آیت 173 اور 74 میں یہ بات کی گئی ہے کہ مومنین کو لوگ ڈراتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے، آپ اکیلے ہیں، ادھر پورا لشکر ہے، آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ مومن یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ خدا نے ان کے اس جواب میں فرمایا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اس کہنے کے نتیجے میں، ان کے ایمان راسخ کے نتیجے میں خدا فرماتا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بھی آسیب انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ یعنی اگر ڈرنے والا شخص یہ ذکر پڑھ لے تو اس کا وہ ڈر اور خوف ختم ہو سکتا ہے۔ ڈر کی چابی یہ ہے کہ انسان کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوسری پریشانی اور اس کی چابی امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے اس انسان پر جو غمگین ہے، وہ یہ ذکر کیوں نہیں پڑھتا۔ کون سا ذکر؟ جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، انتہائی غمگین تھا، اس وقت اس نے یہ ذکر پڑھا تو خدا متعال نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ جو بھی غمگین انسان، مغموم اور مہموم انسان یہ ذکر پڑھتا ہے، خدا متعال اس سے غم کو ٹال دیتا ہے۔ غم کی چابی یہ ذکر یونسیہ ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، ہیلے بازیاں کی جاتی ہیں، جن کے خلاف رکاوٹیں ایجاد کی جاتی ہیں، وہ یہ ذکر کیوں نہیں پڑھتے؟ کون سا؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ جو یہ ذکر پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے اس ذکر کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، خداوند متعال نے اسے ان کی چال بازیوں سے محفوظ رکھا۔ یعنی جو ڈرتا ہے کہ دوسرے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، وہ یہ ذکر پڑھے تو ان مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو انسان دنیا کا طالب ہے اور چاہتا ہے کہ اسے خدا متعال بہت کچھ دے، وہ اس ذکر کی تلاوت کیوں نہیں کرتا جس میں خدا متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، ایک داستان ہے دو دوستوں کی۔ ایک دوست بہت امیر تھا، مالدار تھا، دوسرا بہت غریب تھا، لیکن جب مالدار اپنے باغ میں گیا
تو خداوند متعال نے اس کی تمام نعمتیں اس سے چھین لی، اس باغ کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا، اسے کچھ نہیں ملا۔ تو اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ اگر وہ یہ پڑھتا تو خداوند متعال اس کو وہ تمام نعمتیں عطا کرتا۔ سورہ کہف کی اس آیت سے امام صادق علیہ السلام نے یہ ذکر بیان کیا ہے۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام ان 4 مشکلات کی یہ 4 چابیاں بیان کرتے ہیں، قرآن سے آیات سے اقتباس کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جو ان اذکار سے استفادہ کرے گا وہ ان مشکلات سے بچ سکتا ہے۔